بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج ہم آپ سے ایک بہت ہی دلچسپ اور تاریخی واقعہ شیئر کرنے جا رہے ہیں، لیکن گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ دوستو، سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا اور اس دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب اور ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے سب کو مخاطب کر کے کہا کہ کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے، لیکن دربار میں بیٹھا ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کروا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرائط پوچھی تو کہنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلہ کاٹنا ہوگا، لیکن میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط منظور کر لی اور اس شخص کو چلے کے لیے بھیج دیا اور اس کے گھر کا خرچہ بادشاہ کے ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ گزر جانے کے بعد سلطان محمود غزنوی نے ایک شخص کو دوبارہ دربار میں بلوایا اور پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود غزنوی کے دربار میں شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ میرے کام کا کیا بنا؟ یہ بات سن کے دیہاتی کہنے لگے، بادشاہ سلامت، کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام؟ میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا کہ اس شخص کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے، کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل صحیح کہا۔ بادشاہ نے اپنے دوسرے وزیر سے پوچھا کہ تم بتاؤ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ تو اس وزیر نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اس کو کتوں کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کے مرے۔ دربار میں بیٹھے اسی نورانی والے چہرے والے بزرگ نے کہا کہ یہ وزیر بھی بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا کہ ایاز تم بتاؤ، تم کیا کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال ایک غریب کے بچے پلتے رہے اور اس سے آپ کے خزانے میں بھی کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری مانے تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوک سے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھے وہی بزرگ فرمانے لگے کہ ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ بادشاہ نے اس شخص کو بلایا، پوچھا کہ آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی کیا وجہ ہے، مجھے سمجھائیے۔ تو بابا کہنے لگے، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پہ جس وزیر نے کہا اس کا گلا کاٹ دیا جائے تو وہ قوم کا قصائی ہے اور قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا، اس لیے اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا۔ غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے، آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنا لیا۔ دوسرے نمبر پہ جس نے کہا کہ اس کو کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے، اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے نہلاتا تھا۔ کتوں سے شکار کرنا اور ان سے کھیلنا ان کا خاندانی کام ہے، تو اس نے اپنے خاندان کا تعارف کرایا۔ غلطی آپ کی ہے کہ آپ نے ایک ایسے شخص کو وزارت دی، جہاں ایسے لوگ وزیر ہوں گے وہاں لوگ بھوک سے ہی مریں گے۔ اور تیسرا ایاز، جو فیصلہ کیا تو سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے۔ سید کی شان یہ ہے کہ سید اپنا سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے اور بدلہ لینے کا کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود غزنوی اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور ایاز کو مخاطب کر کے بولا، ایاز، تم نے آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ اب ایاز کہنے لگا کہ آج تک کسی کو علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا سارا راز کھول دیا، تو آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں۔ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا جی کوئی عام نہیں، یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ دوستو، یہ تاریخی واقعہ یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔